اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران آیہ نمبر 71 سے لے کر آیہ نمبر 73 تک۔ اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، آپ کی پیدائش کے بارے میں اور آپ کے معجزات کے بارے میں ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ والی آیات مبارکہ ہو چکی ہیں، ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَلْبِسُونَ، کیوں تم ملاتے ہو الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو حق کے ساتھ ناحق طریقے سے ملاتے ہو، خلط ملط کر دیتے ہو، جس کا تمہیں علم نہیں، اور تم جو حق بات ہوتی ہے اس کو چھپا دیتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے اہل کتاب، انبیاء علیہ السلام جس حق کو لے کر آئے، تم اس میں اس باطل کی آمیزش کیوں کر دیتے ہو جس کو تمہارے احبار اور رہبان نے اپنی فاسد تعویلات سے وضع کیے، اور اسلام کے خلاف جو شبہات ڈالے ہیں اور آیات میں جو تبدیلی اور تحریف کی ہے۔ تم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کی علامات اور شان کے بیان کو چھپاتے ہو، حالانکہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے احکامات تورات اور انجیل میں واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بھی بشارت ہے کہ بنو اسماعیل سے ایک نبی آئے گا جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ حالانکہ تم کو علم ہے کہ ان آیات کے چھپانے میں اور ان میں تحریف کرنے میں تم خطا اور باطل پر ہو، اور جو تم بھی کر رہے ہو اس کا سبب صرف حسد اور اناد اور دشمنی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو کام بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہت اچھی سے جانتا ہے۔ علماء اہل کتاب نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو یہاں پہ حق کو ناحق کر دیتے تھے اور حق کو چھپا دیتے تھے، اس پر یہ بھی بات انہوں نے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں ان کے اس طریقے کی مذمت کی، اور دوسرے طریقے میں یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلائل کرنے والی آیات کو چھپاتے تھے، اور کبھی ان آیات میں رد و بدل، ان میں تعویل کر دیتے، اور کبھی مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرتے، حالانکہ انہیں علم بھی تھا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور باطل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بیان فرمایا، جیسا کہ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر جو تورات نازل کی وہ بھی حق ہے، جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ جامع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 222۔ اگلی آیت مبارکہ، وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، آمنو، ایمان لو، بالذی انزل، اس پر جو اتارا گیا یا اتاری گئی، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان والے تھے، وجہ النہاری، وجہ ویسے چہرے کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ اول بھی ہے، یا یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شام کو، نہار دن کو، وجہ النہاری دن اور رات کو، دن اور شام کو، وکفرو، اور انکار کرو، آخرہ، اس کے آخر کو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں یا مسلمان ہو جائیں یا وہ پھر جائیں۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ تم صبح کو اس پر ایمان لاؤ جو مسلمانوں پر نازل ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب نے کہا ان لوگوں سے کہ تم اس پر صبح پر ایمان لاؤ، یا صبح کو اس پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، اور شام کو اس کا انکار کر دو، وکفروا آخرہ، شاید کہ لعلہم یرجعون، وہ لوٹ آئیں۔ ولا تؤمنوا، اور تم نہ ایمان لاؤ، الا مگر، لمن تبع دینکم، اور تم نہ ایمان لاؤ یا نہ مانو مگر اس شخص کے لیے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ تم صرف اس شخص کی بات مانو جو تمہارے دین کا بھی پیروکار ہو، تمہارے دین کی بات بھی مانتا ہو، تمہارے دین کے علاوہ کسی اور کا وہ قائل نہ ہو۔ قل، فرما دیجئے، ان الہدیٰ، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، وہ اللہ کی جانب سے ہے، ان یؤتی، یہ کہ وہ دیتا ہے، احد، کسی ایک کو، مثل ما اوتیتم، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ انہوں نے کہا تم یہ بھی مانو کہ جو کہ تمہیں دیا گیا
اس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یوتا دیا جا سکتا ہے احد ان کسی ایک کو مثل ما اوتیتم جو تمہیں دیا گیا ہے، ایوتا احد مثل ما اوتیتکم جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ اس کی مثل کسی اور کو بھی مل سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسے کسی اور کو بھی ملے گی۔ او یحاجوکم یا یہ کہ وہ جھگڑا کرے تم سے عند ربکم تمہارے رب کے بارے میں یا تمہارے رب کے نزدیک۔ قل فرما دیجئے ان الفضل بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا اور جاننے والے ہیں۔ محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کس طرح یہود مسلمانوں کو ورغلانے اور ان کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ان کے دلوں میں مختلف شبہات ڈالتی ہیں، اور اس آیت میں بھی ان کی اسی نوع کی سازشیں اور تسلیس کا ذکر فرمایا۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری فرماتے ہیں مدینہ کی بستی کے 12 علماء یہود نے ایک دوسرے سے کہا کہ دن کے اول وقت میں دین محمد میں داخل ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور صادق ہے، اور جب دن کا آخری حصہ ہوگا تو ان کا ہم کفر کر دیں گے اور بیان کر دیں گے کہ ہم نے اپنے علماء اور احبار کی طرف رجوع کیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور تم نے جس دین کو اختیار کیا ہے وہ بالکل غیر معتبر ہے، اور اب ہم نے اپنے سابق دین کی طرف رجوع کر لی ہے اور یہ تمہارے دین سے بہت بہتر ہے۔ شاید اس ترکیب سے مسلمان شک میں پڑ جائیں اور کہیں کہ یہ لوگ صبح ہمارے ساتھ تھے۔ اب یہ کیا ہوا کہ یہ جو اسلام کو چھوڑ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس سازشوں سے بروقت خبردار بھی کر دیا۔ جامع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 221۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس سازش سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت خبردار کر دیا۔ اس میں کچھ حکمتیں بھی تھیں۔ یہودیوں نے مخفی طور پر یہ حیلہ کیا اور کسی اجنبی کو اس حیلے سے اطلاع بھی نہیں کیا، مطلع نہیں کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس سازش کی خبر دی تو یہ غیب کی خبر ہوئی، اور اس سے آپ کا مطلع علی الغیب ہونا یہ ثابت ہوا اور یہ آپ کا معجزہ بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ان کی اس سازش سے مطلع فرما دیا تو اب ان کا اس سازش پر عمل کرنا بے سود ہو گیا، اور جس کا ایمان ضعیف تھا اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہودیوں کو اس سازش کا راز فاش ہو گیا، یہودیوں کی اس سازش کا راز فاش ہو گیا تو آئندہ اس قسم کے مکر و فریب اور سازشیں کرنے کے لیے ان کے حوصلے بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور انہوں نے کہا تم یہ بھی نہ کہو کہ جو تم کو دیا گیا ہے اس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی حجت بھی قائم کر سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر یہود کے کلام کا جو ہے وہ تتمہ کیا گیا، مکمل کیا گیا، کیونکہ یہودیوں کا یہ عزم تھا کہ نبوت جو ہے وہ صرف بنو اسرائیل کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے انہوں نے آپس میں کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے دین اور جیسی کتاب تمہیں دی گئی ہے وہ کسی اور کو بھی دی جائے۔ بس اسی بات کے بارے میں وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ نبوت ہو یا کوئی اور نعمت، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہے ایمان اور علم و حکمت سے نواز دے اور جس کو چاہے گمراہی میں پڑے رہنے دے، اس کی بصر اور بصیرت کو سلب کر لے اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دے۔ اور نبوت بنو اسرائیل کے لیے خاص نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے نسب اور شرف کی نبوت پر اجارہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت علم والا ہے۔ اس میں یہ بھی ظاہر کر دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اپنی رسالت رکھنے کی جگہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی پوری قوت کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا فرما دیا۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ساری رحمت اسی کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جس کے ساتھ بھی چاہتا ہے۔ وہ رحمت جس سے مراد نبوت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے اس شخص کو نبوت کے ساتھ مختص کرتا ہے جو نبوت کے قابل بھی ہو، اور وہ اس شخص کو صفائے باطن اور پاکیزہ فطرت کے ساتھ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو اے مخاطب تو ضرور اسے اللہ کے لیے جھکتا ہوا اور اللہ کے خوف سے پھٹتا ہوا دیکھتے۔
نبوت کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے فضائل، علم و حکمت، نیکی و تقوی وغیرہ، یہ بے شمار احکامات ایسی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دیتی ہیں، جس کے ساتھ چاہے خاص فرما لیتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں، تو یہاں پہ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ارادہ کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف متوجہ بھی ہو، تاکہ اللہ اپنے اس بندے پر فضل اور رحمت سے تجلی فرمائے، اس کو برائیوں اور گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، اور اس کو نیکیوں اور خوبیوں سے بھی مزین کر دے۔ محترم سامعین، آج کی کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی کی دعائے مغفرت اور دعائے اصال ثواب کے لیے اس کلام مجید کے ثواب کو پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اے زمین و آسمانوں کے خالق و مالک، اے تمام جہانوں کو رزق دینے والے، میرے اس دعا کو قبول و مقبول فرما۔ میری والدہ، میرے دادا جی اور دادی جی کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان سے اگر کوئی دنیا کی زندگی میں کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی بھی ایسا کام ہو چکا ہے جو تیری بارگاہ میں ناپسندیدہ تھا، اپنی رحمت کے صدقے ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، تمام منازل آسان فرما۔ یا اللہ، اپنی جوار رحمت میں ان سب کو جگہ نصیب فرما۔ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔